اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات پڑھ لیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو اکیلا واجب الوجود ہے، اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اور باقی سب اپنے وجود کے لیے اس کے ہی محتاج ہیں۔ اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی ہیں اور اشرف موجودات بھی ہیں، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ واجب الوجود سمجھ میں آتا، نہ ممکن الوجود کی خلقت کا امکان رہتا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت مقدس میں آج محرم الحرام کی 16 تاریخ اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ بارگاہ تمام شہدائے کربلا میں اگر صرف آنا جانا ہی قبول ہو گیا تو میرے پاس تو الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں کہ پیش کر سکوں۔ سنا ہے کہ حاضری کے نمبر ملا کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا ہو۔ شہدائے کربلا کی محبت میں قربان جائیے، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے اہل و عیال قربان ان پر جو ہوئے اپنے مولا پہ قربان۔ یقیناً سارے شہدائے کربلا لائق عظمت اور لائق درود و سلام ہیں۔ البتہ ہمارا عنوان جیسا کہ روز تقریباً تمہید میں بات آ رہی ہے
کہ سارے شہداء سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس سال آپ کی خدمت مقدس میں عشرے کا عنوان منتخب کیا گیا کہ کم از کم ہم تو سمجھ لیں، زمانہ سمجھے یا نہ سمجھے ہم تو سمجھ لیں۔ لوگ کہتے ہوں برا کوفے کو تو کہیں، کم از کم اپنے تو نہ کہیں۔ اور اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں کوفے کی تاریخ، اور تاریخ کامل نہیں بلکہ جس حد تک ہم انبیاء سے اور اہل بیت اطہار کے مقدس کلمات سے، پھر کربلا کے ان معتبر شہیدوں سے کہ جن کا تعلق سرزمین کوفہ سے تھا، آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کر دیں تاکہ آنے والے دور میں اگر ہمارا کبھی کوفے جانا ہو تو ہم مہدی کی خدمت میں مہدی بن کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ خدمت مہدی تو ہو اور ہم مہتدی بھی نہ ہوں۔ تاجیل ظہور امام زمانہ بلند کر صلوات۔ کوفے کی تاریخ میں انبیاء کا تذکرہ اور انبیاء کے تذکروں میں کچھ مقامات کا بیان، مقامات کے عنوان میں مساجد کا حوالہ، اور یہ واحد شہر ہے کہ جس میں دو طرح کی مساجد کا بیان اشارتاً ہو چکا ہے۔ کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جو اللہ کے لیے تعمیر کی گئیں، اور کچھ مساجد ایسی ہیں جو قتل حسین کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ تعمیر کی گئی۔ شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر مسجد زرار رسول خدا کے دور میں نہ ہوتی۔ جو لوگ کوفے کے بارے میں الزام تراشی کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں تاریخ تو پڑھیے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مدینہ منورہ۔ ایک مسجد قباء ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ یہ مسجد ہے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، پتھروں پہ نہیں، مٹی پہ نہیں، تقوی پر رکھی گئی۔ زیادہ حقدار ہے کہ حبیب آپ اس میں قیام کیجئے، فیہ رجال، اور اس میں تو وہ مرد خدا قیام کرتے ہیں کہ یحبون ان یتطہروا، کہ جو طہارت پسند ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور خدا طہارت کرنے والوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ اس مسجد کا احوال پورا بیان کرنا موضوع نہیں ہے، خالی بتانا یہ کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد نام خدا پہ تعمیر ہو تو اس کے مقابلے پر کبھی مندر تعمیر نہیں ہوگا، اس کے مقابلے پر کبھی گرجا گھر تعمیر نہیں ہوگا، اس کے مقابلے پر ہمیشہ مسجد کے نام پر مسجد ہی تعمیر ہوگی۔ اور عجیب بات ہے، سارے مسلمانان عالم اس بات کو پہچانتے ہیں کہ مسجد قباء پہلی مسجد، پہلی کا مطلب ہجرت کے بعد، اسلام کے اعلان کے بعد۔ مسجد حرام تو پہلے سے ہے، مسجد بیت المقدس پہلے سے ہے، مسجد نبوی سے پہلے مدینہ منورہ میں پہلی مسجد جو سرکار کے ہاتھوں سے جس کا آغاز کیا گیا، بنیاد رکھی گئی، وہ قباء ہے۔ اور قباء کے مقابلے پر منافقین مدینہ نے کیا نام دیجے گئے نے آپ؟ یہ تو پیغمبر کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے،
اس طرح کوفے والوں کے بارے میں آپ کے سوالات ہیں، جواب دیجئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیغمبر کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مسجد قباء میں برکتوں کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک ہی مسجد کے سامنے ایک اور مسجد، اس کا کیا مطلب تھا سوائے فساد کے؟ اور قرآن نے بھی خوب انداز اختیار کیا. کیا اس میں نہ کھڑے ہو نا؟ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر سے سائن کروا دیں کہ ایک نماز تو پیغمبر یہاں بھی پڑھ لیں. تو پیغمبر تمہاری بنائی ہوئی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے. پیغمبر جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں خود بخود مسجد بن جاتی ہے. اس کو مسجد زرار کے نام سے یاد کیا گیا. زرار، یا کہہ لیجیے آج کے دور میں لال مسجد. صلوات پڑھیں محمد و آل. خیر یہ لفظ سیاسی نہ ہو جائے کہیں، میں اشارہ کر چکا. مسجد الحمراء اور مسجد در الحمراء. در والی مسجد کوفے میں اس زمانے میں مسجد ملعونہ میں سے تھی، اور مسجد الحمراء مسجد مبارکہ میں سے تھی. تو کل آپ کی خدمت میں جس مسجد کا بیان آیا تھا، نام تو یاد رہا ہوگا، کم از کم ایک نام تو یاد رہا ہوگا. سارے نام نہ یاد رہے ہوں، اتنی اسپیڈ سے ہم نے پڑھ دیے تھے بغیر ترجمہ کیے ہوئے. مسجد سہلہ، جس سے ہم کہتے ہیں عوام الناس مسجد سہلہ. اس مسجد سہلہ میں 7 مقامات میں ایک مقام کا حوالہ کل دیا تھا. اس مسجد میں انبیاء کے نام کے 4 مقامات، اور 4 میں سے ایک مقام ایسا ہے جس کا نام ذرا سا غیر واضح ہے کہ 2 طریقوں سے پڑھا گیا. مسجد سہلہ مقام کا نام مقام انبیاء و صالحین، مقام انبیاء و صالحین. عربی ادب سے شغف رکھنے والے صالحین اور صالحین کے درمیان فرق محسوس کر رہے ہوں گے. صالحین 2 صالح، صالحین 3 اور 3 سے زیادہ افراد صالح. اور شاید آپ کو یاد ہو حضرت عباس کے موضوع پر جو میں نے آپ کی خدمت میں 2 اشرے مکمل کیے تھے، اس وقت جملہ پڑھا تھا، اب دہراتا ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو علینا، ہم پر نہیں، جن پر محمد نے سلام کیا ان پر. السلام علینا، اس سے مراد جو پیغمبر نے لیا ان پہ سلام ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جو صالحین ہیں. تو یہ صالحین میں صیغہ جمع کا ہے تو سب شامل ہو گئے، اور صیغہ تثنیہ کا ہے تو 2 شامل ہوئے. اور یہ 2 کون ہیں؟ ان میں سے ایک کا تذکرہ آج اور ایک کا تذکرہ زندگی اگر رہی تو کل، اور نہ رہی تو آج ختم ہو جائیں گے. اور خدا کرے ختم ہو مگر اس سے پہلے خاتمہ بالخیر ہو. ختم ہونا کمال نہیں ہے، بالخیر پر خاتمہ ہونا کمال ہے. نہ جانے دے گی نجف شومی قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں گے. محمد و محمد صلوات. اس کا پیغام یہ تھا کہ میں آپ کو لے گیا وہاں پر کہ جسے نجف کہتے ہیں. نجف کوفے کا ایک حصہ ہے، یہ آپ کے علم میں آ چکی بات. اور اب قبرستان وادی سلام، یہ کیا رقم میں نے قائم کر دیا. کہاں مسجد سہلہ؟ مسجد سہلہ تو مسجد کوفہ سے 5 منٹ کے فاصلے پر ہے.
مسجد سہلا کے پیچھے کا راستہ یہ نکلتا ہے فرات کے کنارے سیدھا کربلا جانے کے لیے، اور جو خاص عارفین ہوتے ہیں وہ بجائے وادی سلام کے راستے کے جانے کے وہ مسجد سہلا کے بیک سائڈ سے کربلا پیدل جاتے ہیں۔ بڑا مشکل راستہ ہے، اصل راستہ وہی والا جس پر اہل بیت کو چلایا گیا تھا۔ وہاں پر موقف کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بس حسین حسین ہے، نیاز حسین بہت کم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں آپ کو وہاں کیوں لے گیا؟ وادی سلام، یہ وادی سلام میں دو انبیاء کی قبریں، ویسے پورے کوفے میں روایت کی روشنی میں 370 انبیاء دفن ہیں۔ اب اگر علم عطا ہوتا رہے اور ہر نبی ایک دن پڑھا جائے تو قبلہ سال چھوٹا ہو جائے گا۔ 370 انبیاء اور 600 اوصیاء انبیاء دفن ہیں، اور تقریباً 350 سے زیادہ اصحاب رسول دفن ہیں کوفہ۔ ان انبیاء میں سب کی قبریں تو معلوم بھی نہیں ہیں، قبریں تو بہت دور ہیں، انبیاء کے نام بھی نہیں معلوم ہیں۔ مشکل سے 25 انبیاء، بہت تلاش کیجئے تو ایک تقریباً شاید 100 تک پہنچ جائیں، اس سے اوپر نام نہیں ملیں گے آپ کو۔ میں نے کل بھی یاد کیا آغائے بحر العلوم کو، اعلی اللہ مقامہ، عجیب نام ہے، علوم کا سمندر، آل محمد کے غلام کے سینے کے اندر۔ کیا سوچ کے نام رکھا تھا محمد مہدی، پتہ چلا اگر غلام مہدی ہو تو علوم کا سمندر ہوتا ہے، اگر آقا مہدی ہو تو کیا ہوگا۔ ان کے عرفان کی برکت سے ہم جیسے غلاموں کو بہت سارے مقامات زیارت نصیب ہوئے ہیں، ان میں سے 2 انبیاء، اور یہ انبیاء وہ ہیں۔ مجھے یاد تو نہیں پڑتا کہ شاید میں نے اس سال پڑھا آپ کی خدمت میں، لیکن بہرحال پڑھا تو ہے۔ جب مولائے متقیان کی شہادت پڑھی جاتی ہے تو مولائے متقیان کی وصیتوں میں وصیت موجود ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی الحسن والحسین، اے میرے پیارے بیٹے حسن و حسین، مجھے دفن کرنا میرے 2 بھائیوں کے قرب میں، پہلو میں، پڑوس میں، جوار میں۔ کون 2 بھائی؟ اخویہ الہود والصالح، 2 بھائی میرے، ایک کا نام ہود اور ایک کا نام صالح۔ مولائے کائنات کی روایت کب کی ہے؟ سن 40 ہجری کی، اور ان کی قبروں کا انکشاف کب ہوا؟ تقریباً 1150 سن ہجری کے اندر۔ انبیاء، ان 2 انبیاء کی قبروں کا انکشاف یہ کہاں پر ہیں؟ 1150 سن ہجری کا زمانہ ہے، آغائے محمد مہدی بحر العلوم جب یہ انکشاف ہوا۔ تو 2 انبیاء میں سے ایک نبی جناب صالح، کہ جن کا تذکرہ آج آپ کی خدمت میں۔ جناب صالح مدینہ اور شام کے بیچ میں، بعض کہتے ہیں سرزمین حجاز پر، ایک علاقہ بہت مشہور ہے، گرچہ وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں لیکن آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں اسے۔ مدائن کے نام کے 2 شہر دنیا کے اندر ہیں، ایک مدائن سلمان پاک ہے اور ایک مدائن صالح۔ حضرت صالح کا مدائن یہ کہاں پر ہے؟ سرزمین سعودی عرب پر۔ مدائن سلمان کہاں پر ہے؟ عراق کے اندر۔ یہ وہاں پر تھے
یا مدینہ اور شام کے بیچ میں قوم سمود میں حضرت صالح کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا. قوم سمود کی پوری تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اشارے مکمل کر رہا. قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 9 مقامات پر خدا نے حضرت صالح کا تذکرہ کیا، اور بعض مقامات پہ تو پورا نام دیا صالح. یہ آپ کا نام ہے، لقب نہیں ہے. ادریس لقب تھا، نام نہیں تھا. یہ نام ہے، لقب نہیں ہے. صالح لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ جب کوئی مومن ہو جاتا ہے تو اس کے پاکیزہ عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. اور جب سرکار سید الشہداء دعا کریں اور وہ قرآن کی آیت کی شکل اختیار کرے، اللہ اکبر. الفاظ کیا ہے؟ الفاظ ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. اور اے خدا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے اور میرے والدین پہ نازل کی، اور میں عمل صالح انجام دوں ترضا ہو جو تجھ کو راضی کر دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں بھی صالح افراد قرار دے. یہ وہی آیت ہے جو تربیت اولاد کے نماز کے عنوان میں شامل ہے. سورہ احقاف آیت نمبر 15. سرکار سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، فرماتے ہیں اگر اس ذریت میں مخصوص نہ کیا جاتا من ذریتی، تو امام حسین کی ساری اولادیں امام ہو جاتی. میری اولادوں میں سے امام قرار دے صالح افراد کو. اور قبلہ آج زمانے کے امام کی کنیت کیا ہے؟ زمانے کے امام کی کنیت ابا صالح. جب کبھی راستہ بھول جائیے، امام کی ہر کنیت کا استعمال اور موقع محل الگ الگ ہے. امام کو کب کیسے پکارنا ہے؟ امام کو جب پکارے جبکہ تلوار یہاں تک پہنچ گئی ہو، وہ الگ موضوع. راستہ بھول جائیں تو یبن الزہرا یا ابا صالح ارشدونی، مجھے راستہ بتا دیجئے. قسم بخدا یہ الفاظ اتنے مؤثر ہیں کہ ٹریفک جیم ہو، کھلنے کا امکان نہ ہو، تو امام زمانہ کے نام کی برکت سے کھل جاتا ہے. ابا صالح، صالح کے باپ. یہ صالح کون ہے؟ کوئی بیٹا ہے مولا کا؟ نہیں معلوم، اختلاف علماء ہے. البتہ ہر وہ مومن جو عمل صالح کر کے صالح ہو جائے، جیسے اگر کوئی اللہ کا واقعاً بندہ بنے تو عبداللہ ہو اور حسین ابا عبداللہ ہو. جب کوئی انسان سیرت و کردار میں آگے بڑھے، اس فضیلتیں حاصل کرے، تو یہ فضل بنے عباس ابو الفضل بنے. اسی انداز سے جب کوئی عمل صالح اختیار کرے تو وہ صالح کہلائے گا اور امام زمانہ ابا صالح کہلائے. تو لفظ صالح انبیاء میں سے نوح علیہ السلام کی اولادوں میں 5ویں نمبر پر ہے. بیٹوں میں نہیں، پشتوں میں. بیٹے کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. جناب صالح. قوم سمود قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام نہیں ہے جو اس کو بیان کر دوں. اشارہ کرتا ہوں سورہ شعراء سے، آیت نمبر 142.
وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ، اور یاد کرو جب ان سے کہا ان کے بھائی نے جو تھے صالح، کیا کہا؟ الا تتقون، تم متقی نہیں ہوتے؟ انی لکم رسول اللہ امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون 142 143 اور 144 42 سے 44 تک سورہ شعراء، جناب صالح کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر ہے، ان میں سے مقام یہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ پس اللہ کی بارگاہ متقی ہو جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ جناب صالح نے بڑی محنت کی قوم کے ساتھ، قوم کیا، قوم سمود ہے، اونچے اونچے لوگ ہیں، بڑے چوڑے سینے والے، ایسا سینہ کہ پتھر توڑ توڑ کے مکان بناتے، اور کیا ان کے باغات ہیں، کیا ان کے چشمے ہیں، کیا ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، سردی کا موسم گزارتے ہیں میدانوں میں آ کر، گرمی کا میدانوں میں آ کر، سردی کا پہاڑوں میں جا کر، اتنے عیش و عشرت میں تھے۔ کہاں آباد تھے؟ مدائن صالح یا مدینہ اور شام کے بیچ میں، ہو سکتا ہے یہ علاقہ وہی ہو جس سے ہم سمجھ رہے ہیں شہر کوفہ، شام اور مدینے کے بیچ میں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آل محمد کی مخالفت میں تاریخ کیسے تحریف کی گئی؟ صرف تاریخ تحریف نہیں کی گئی، بلکہ معصومین کے بچوں کے نام بھی تحریف کر دیے گئے کہ فلاں نام مولا کے بچے کا، بڑی محبت تھی مولا کو فلاں صاحب سے، تبھی تو نام رکھا ان کا اپنے بچے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا کریں؟ ابھی سب راز کھل جائیں گے جب آنے والا آئے گا، وہ بتائے گا کہ مولائے کائنات کے 18 بیٹوں میں کس کا نام کیا تھا۔ تم اسے کسی نام سے پکارو، ہم تو عمران کہتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ تو تحریف اگر ناموں میں ہو سکتی ہے تو مقامات میں بھی ہو سکتی ہے۔ جناب صالح کی قوم 2-2.5 ہزار مسلمان ہوئے صرف، اور پھر قوم کا مطالبہ تھا جناب نہیں ہے، ہم اسلام کب لائیں گے؟ اچھا کوئی کمزور سا ہو نا تو شاید وہ اللہ سے ڈر جائے، کوئی بیمار ہو، کمزور سا ہو تو بیچارہ سمجھے اللہ بچا لے گا۔ اگر کوئی بہت چوڑا لمبا آدمی ہو، پتھر توڑ لیتا ہو ہاتھ سے اپنے قد کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، تو وہ اللہ سے کیا ڈرے گا؟ تو کہنے لگے عجیب بات، شاید یہ پہاڑ کا ہی اثر تھا کہ اللہ کو جب مانیں گے جب پہاڑ اونٹنی جن دے۔ یہ پہاڑ ایک زندہ جیتی جاگتی اونٹنی پیدا کر دے، اس کی برتھ ہو پہاڑ سے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے ایک حیوان چاہیے، انسان کافی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم کا مطالبہ کیا ہے کہ جناب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں، اور اونٹنی بھی ایسی نہیں ہو کہ جناب اس کی برتھ ہوئی ہو تو ابھی بچی ہو پھر بڑی ہو، نہیں، ایسی اونٹنی ہو کہ جو ماں بننے والی ہو۔ کیا مطلب وہ قبلہ کا کہ زمانہ حمل اس کا پورا ہوا پہاڑ کے اندر، یہ پہاڑ سے باہر آئے، یعنی ایک طرف اس کی برتھ ہو پہاڑ سے، ایک طرف اس کے یہاں برتھ ہو
بچے کے نام سے. بات واضح ہو رہی؟ دو باتیں الگ الگ. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو، یا ہم جیسے طلباء کو سمجھانے میں مشکل ہو رہی ہو، لیکن جب 1.5 حروف کے علم میں یہ بات ہم سمجھ پائیں تو شاید کمال ہو. جب علم بڑھے گا تو بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی معجزہ ناممکنات کا نام نہیں ہے. معجزہ ہمیشہ سائنسی اصول کے لحاظ سے انسان جب سمجھے گا جب اس کا علم آگے بڑھے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے گائے کے گوشت کے لگانے سے مردہ اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے. اور یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو مچھلی کے پیٹ میں ہوا جانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور اس میں خدا بغیر آکسیجن کے حضرت یونس کو 40 دن پیٹ میں رکھ سکتا ہے. تو قبلہ وہ پہاڑ کے پیٹ میں اونٹ نہیں رکھ سکتا. وہ تو کہتا ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اب چاہے یہ لفظ یوں سمجھیے یا سمجھیے کسی منافق کے گھر میں مومن کی آمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ پورا واقعہ نہ پڑھتا میں، لیکن مجبوری ہے حضرت صالح کو سمجھنے کے لیے. آپ نے فرمایا، بس 2 جملے اس کے، فرمایا ٹھیک ہے تم چاہتے ہو ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے گا. اللہ کو مانو گے؟ پھر یہ اونٹنی امتحان بنے گی. کیا مطلب؟ کہ ایک دن بستی کا سارا پانی یہ پیے گی اور تم اس کے دودھ سے استفادہ کرو گے، اور ایک دن پانی تم پیو گے اور یہ اپنے کوہان کے محفوظ شدہ پانی سے استفادہ کرے گی. اور دیکھو اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب خدا آ جائے گا. پتہ چلا اگر کوئی قوم خدا کی آیت کا مطالبہ کرے اور آیت آنے کے بعد آیت پر ظلم کرے تو عذاب آ جاتا ہے. ایک ہی شخص تھا قیدار بن سالف. خیر اپنے آپ کو روکتا ہوں ورنہ ایسا نہ ہو کہ پوری گفتگو وہیں نکل جائے. 9 آدمیوں کی جماعت تھی جنہوں نے کارروائی کی. کتنے خراب 9 تھے. تو کبھی گنتی میں مت جائیے گا، ہمیشہ کردار دیکھیے گا گنتی چھوڑ کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 9 لوگ تھے جن کا منصوبہ یہ تھا. منصوبہ اس کے بارے میں بھی تھا اور حضرت صالح پر حملہ کرنے کے لیے تھا. جناب صالح غار میں چلے گئے تھے اور یہ غار کے باہر گھات لگا کے بیٹھے تھے صالح کو مارنے کے لیے. اللہ نے اوپر سے پتھر گرا دیا. ایسا پتھر پہاڑ سے گرا کہ 9 کے 9 ہو گئے. اردو کا 9 تھا، انگریزی کا 9 ہو گیا. تو یہ تو ختم ہو گئے. والے کو موت تو آئی ہے نا. چھوڑتا ہوں اونٹنی کے واقعے کو اور آتا ہوں اس عنوان پر کہ سرزمین کوفہ پر حضرت صالح کب پہنچے. بعض کہتے ہیں کہ اکثر انبیاء جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے تھے قوم کی نافرمانی کو دیکھ کر تو پھر بد دعا کرنے کے فوراً بعد اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور چھوڑ کر عام طور پر انبیاء آتے تھے مکے کی طرف، پھر وہیں باقی زندگی گزاری، وہیں انتقال کر گئے. 70 انبیاء دفن ہیں رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود کے درمیان دیوار کے ساتھ ساتھ. 300 انبیاء دفن ہیں ابو قبیس کے اوپر. سب قبریں آپ کو ملیں گی نہیں، تو تاریخ کے جملے.
چونکہ بہرحال ایک بہت طویل زمانہ گزر گیا، اور خدا اگر کسی کی میت کو بچانا چاہے تو چاہے حرم کی توسیع ہو، چاہے اندر بیسمنٹ بن جائے، مگر میت ہاتھ نہیں آئے گی، وہ الگ بات ہے۔ بہرحال یہ کیسے آئے؟ چونکہ ان کا تعلق سرزمین عراق سے ہی ہے، اور البتہ وہ پہاڑ کہاں پر تھا اس کی بحث الگ۔ ایک پہاڑ مدینے میں اس کا نام ہے بودعا، وہ پہاڑ الگ کہ جہاں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے فرزند اکبر نے، حضرت شبر نے، جنت کے جوانوں کے بڑے سردار نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کرتے ہوئے ابو سمسام کو 100 اونٹ نکال کے دیے تھے، اور یہ بتا دیا کہ جو ایک نکالے وہ سوالے، جو 100 نکالے وہ حسن مجتبی۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل۔ ٹھیک ہے، بات واضح؟ تو اگر ایک اونٹ سمجھ میں آ جائے تب 100 پر آئیے گا نا، جب ایک ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پر کہاں سے آئیں گے لوگ؟ خیر، جناب صالح کا کوفے میں آنا مولا کائنات کے وصیت کے الفاظ سے ثابت ہوا، اور جیسے کہ شیعہ مورخین نے لکھا کہ یہاں پر 370 انبیاء دفن ہیں، ان میں سے انکشاف ہوا ان 2 انبیاء میں جناب صالح کی قبر کا۔ اور اب آئیے جناب صالح کی قبر کے بیان کے ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں کوفے کے فضائل پر۔ تقریباً روز آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری تقریر کے 3 حصے ہو رہے ہیں۔ ایک ان انبیاء کا تذکرہ جن کا تعلق کوفے سے رہا ہے، ایک فضائل کوفہ، اور ایک پھر اصحاب امام علیہ السلام از کوفہ۔ آئیے فضائل میں 2 روایت آپ کی خدمت میں۔ ایک روایت وہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس ارشاد فرماتے کوفے کے بارے میں۔ کوفہ کیا ہے کہ زمین کیا ہے؟ بعض نے اس کو لکھا کہ یہ روایت معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اسے اپنا مکان قرار دیا، اپنا جائے قرار ٹھکانہ بنایا الفاظ کے اعتبار سے۔ اس کی عظمت کو ایسے بیان کیا، امام فرماتے تربتن تحبنا ونحبها، کوفے کی زمین مٹی، کوفے کی مٹی، کتاب کا حوالہ بحر الانوار، کوفے کی مٹی تحبنا، ہم سے محبت کرتی ہے، کوفے کی مٹی ہم سے محبت کرتی ہے، وَنُحِبُّهَا، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچئے گا یہ چھٹے امام کب گزرے ہیں؟ کربلا سے پہلے؟ کب گزرے ہیں؟ بعد گزرے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے چھٹے امام کو معلوم تو ہوگا نا کربلا میں کیا ہوا، کوفے کے لوگوں نے کیا کیا۔ اگر چھٹے امام آپ کے فرما رہے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں مولا کے نام کی عظمت پر، تو مولا جذبات کی بنیاد پر تو نہیں کہتے تھے۔ کسی دیکھا کسی کوفی کو سلام کرتے ہوئے، اپنی جوتیاں اٹھاتے ہوئے، اپنے ہاتھ چومتے ہوئے، تو امام نے اس کی محبت میں کہہ دیا یہ تربتن تحبنا
وَنُحِبُّهَا، یہ کوفے سے ہے اور کوفے کی مٹی ہم سے محبت کرتی ہے، اور ہم کوفے کی مٹی سے محبت کرتے ہیں۔ دو طرفہ محبت ہے، یک طرفہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس جملے کو سمجھانا شاید ایک مجلس تو کیا ایک عشرے میں ممکن نہ ہو۔ یہ جملہ اتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ، مسجد نہیں کوفے کی، امام بارگاہ نہیں، درخت نہیں، مٹی۔ چلیے آج آپ کی خدمت پہ جملہ پیش کر دوں، چونکہ وادی سلام کی بات تو آئی گئی ہے، اور میں نے اس سے پہلے شعر بھی پڑھ دیا تھا وادی سلام کے حوالے سے۔ ہم سب کی ایک ہی آرزو ہے کہ مرے تو وہاں پہنچ جائیں مولا کے جوار میں، وادی سلام میں۔ وادی سلام لوگ جاتے دو کام کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرتے ہیں لوگ کہ وادی سلام کی زمین مٹی پر، یہ کوفہ ہے، اپنی قبر کا نشان بناتے ہیں، اور اتنے مطمئن ہوتے ہیں اس سے قبر بک ہو گئی۔ کتنا سیدھا سادہ مومن ہے بیچارہ، بغیر خرچے کے تو قبلہ کاغذ پہ قلم نہیں چلتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جب تک قلم نہ خریدیے، کاغذ کا بندوبست نہ کیجئے، قلم چلے گا نہیں چلے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مومن کی سادگی اور شاید اس کی اس خلوص کی بنیاد پر خدا اسے اشاروں میں ہی عطا کر دیتا ہو۔ خدا تو خدا ہے، اس کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کمی تو ہمارے مانگنے میں ہے، اس کی عطا میں نہ کل کمی تھی نہ آج کمی تھی۔ تو خالی اگر نشان کھینچ کر اللہ کے رسول کے دور مقدس میں ایک ایسے شخص کی مشکل آسان ہوئی جسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا تھا، تو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ماں باپ کا مر چکے، ان کی قبور کا نہیں معلوم، کوئی اگر ہم جیسا ہو تو کان کھینچ دے پکڑ کے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی منت مانی کیوں تھی؟ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین ہیں، وہ کان کھینچنے نہیں آئے تھے، کان کھولنے آئے تھے۔ ارشاد فرمایا اچھا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ کسی قبرستان میں چلے جاؤ، اور جہاں پر کسی کی قبر معین نہ ہو، زمین خالی ہو بھی، وہاں پر دو فرضی نشان قبر بناؤ، اور ان دونوں فرضی نشان قبر میں ایک کو باپ کی قبر کا نام دو اور ایک کو ماں کی قبر کا نام دو۔ ان دونوں فرضی نشان قبر کی پانتین کو، اینڈ لائن کو چوم لو، جنت کی چوکھٹ کو چومنے کی منت پوری ہو جائے۔ اگر خالی نشان کھینچ کر جنت کی چوکھٹ چوم سکتے ہو تو وادی سلام قبرستان میں نشان قبر بنا کر جنت کی بکنگ کیوں نہیں کرا سکتے ہو؟ لیکن یہ سودا ولایت کا ہے، تجارت کا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اور نکل جائیے، عمل اپنے مقام پر رکھیے مگر عقیدہ ولایت کے ساتھ۔ اب آئیے، بات یہاں تک اس لیے آ گئی کہ لفظ تربت روئے زمین پر ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں کیفیت ہو، لیکن ایک عجیب بات ہے، دو کام کرتے ہیں لوگ جا کے وہاں۔ ایک تو یہ کام کرتے، حالانکہ بعض علماء منع کرتے ہیں کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا فائدہ اس کا؟ عمل کرو، عمل کرو گے اس قابل ہو گئے آ جاؤ گے،
درست ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں تو عادت ہے چومنے کی، مس کرنے کی، لکھنے کی، اپنے ہاتھ سے خط بنا کے آ جاتے۔ دوسرا کام کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں در نجف، وادی سلام میں، کہتے ہیں جب بارش ہو، خاص طور سے تو بارش کے بعد وہاں کے سنگریزوں میں، تربت میں، یہ کمال ہے کہ وہ در میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر رحمت مادی برسے تو سنگریزے در بن جائیں، اور اگر رحمت مہدویت برسے تو کوفی کیوں نہ مہدوی ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور ایک روایت سن لیجئے، میں پیسے پہنا ہوا ہوں ہاتھ کے اندر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا خود نہ پہنے ہوئے ہو۔ یہ ہے در نجف۔ اس کے پہننے کا فائدہ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، کہ جو اس کو پہنے گا، اس کو دیکھے گا، خدا اسے روزہ امیر ممکنات کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا۔ اب وہ شکوہ چھوڑ دیجئے، نہ جانے دے گی نجف، نجف کو ہاتھ میں رکھیے سجا کے، در نجف کے نام سے۔ تو تربتن، مٹی ہے نا، یہ مٹی ہم سے محبت کرتی ہے، تو حبنا اور نحبھا، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا مانگی ہے چھٹے امام نے، اللہم ارمی من رماہا وآدی من آداہا، اے خدا جو کوفے کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے، اے خدا جو کوفے سے دشمنی اختیار کرے تو اس سے دشمنی اختیار کر۔ اب کیا خیال ہے، چلوں آگے؟ اتنی سخت روایت، ارمی من رماہا وعادی من عاداہا۔ اللہ اکبر۔ معصوم جذبات کی بنیاد پہ نہیں بولتے تھے، معصوم ہمیشہ وحی خدا یا مقام محمدیت کی بنیاد پہ بولتے تھے۔ اب آئیے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ مقصود ہے آج کوفے کی شخصیات میں سے، جن کا نام ذرا سا مشکل لگتا ہے لینا، کیونکہ ایک بدنام زمانہ ایسا گزرا ہے بدبخت، اس کی وجہ سے یہ لفظ ذرا سا مشکل میں آ گیا۔ مثال آپ کی خدمت میں، کچھ نام برے نہیں ہوتے، البتہ کسی شخص نے کوئی برائی اس نام کے ساتھ ایسی کی ہو کہ اس کی تلخین نام کے سننے میں آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات اور آسان ہو جائے آپ کے لیے جب میں کہوں کہ ایک شخص ہے جس کو تاریخ اسلام کے لوگ کہتے ہیں کہ اس امت کا خبیث ترین شخص، کہ پچھلی ساری امتوں کے خبیث ایک ترازو کے پلڑے میں ہوں، ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، اور اس امت کا خبیث ایک پلڑے میں ہو، ایسا ہے کہ بھاری ہوگا۔ کون ہے یہ؟ حجاج بن یوسف الثقفی۔ اس لیے یہ لفظ ذرا سا تلخ لگتا ہے پڑھتے ہوئے، اور بہت دقت کے ساتھ بار بار اپنے آپ کو متوجہ کیا کہ وہ لفظ اس لفظ کے ساتھ میچ نہ ہونے پائے۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ شاید کوئی زیر زبر کا فرق مل جائے مجھے، البتہ اردو کتابوں میں اس میں ذرا سا ایک فرق ملا مجھے۔ میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کا نام ہے حجاج ابن مسروق الجعفی، قبیلہ مزہج سے ان کا تعلق ہے، اور بڑا خاندان کہلاتا ہے مرادی یا بنو مراد۔
اس قبیلے کے 8 لوگ ہیں جو قربان ہوئے کربلا میں امام کے اوپر. کبھی انشاءاللہ صرف قبائل کی بات شروع کریں گے کہ کس قبیلے نے کیا خدمات اسلام کے لیے کی ہیں، وہ الگ موضوع ہوگا. ابھی صرف ان کا نام ہے حجاج. ایک نام حجاج پڑھنے کو ملا. حجاج کیا ہے، حجاج کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حجاج شاید جمع ہے حاجیوں کی، اور حجاج صیغہ مبالغہ ہے حاج کا. بہت زیادہ مکے آنے اور جانے والا حجاج، بہت زیادہ مکے آنے جانے والا. دوسرا ترجمہ اس کا حجاج کا کہ جو اپنی تمام باتوں میں بڑی دلیل اور برہان رکھتا ہو. حجت سے حجاج اور حج سے حجاج. بات واضح ہو گئی. اور اردو لحاظ سے جو حجاج لکھا گیا یا ترجمہ ہے آفتاب کا کنارہ، اور یہ آئی برو، چہرے کے ان بالوں کا نام یا آفتاب کے کنارے کا نام حجاج عربی اعتبار سے. لیکن جہاں تک جو زیارت ناحیہ کا جملہ ہے اس کے لحاظ سے اس پر پیش نہیں ہے، زبر ہے، حجاج ہے. حجاج کے والد کا نام ہے مسروق. 3 تلفظ ہیں الگ الگ الفاظ کے اعتبار سے، مرزوق، مسرور اور مسروق. میم سین رے واو قاف مسروق. اس کا ترجمہ بڑا عجیب سا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، ایک ہے سارق. سارق کا مطلب چوری کرنے والا، چور. مسروق جس کا مال چوری کیا گیا یا جو چوری کیا گیا ہو. مگر اس میں بھی اختلاف کیا. کن اکھیوں سے دیکھنے کا نام مسروق ہے. کسی کو آنکھوں کے اشارے سے دیکھنے کا نام مسروق ہے. ان کے والد کا نام مسروق تھا، حجاج کے والد کا نام. تو خیر مسروق نام اپنے مقام پر رکھیے، حجاج یاد رکھیے. میں کیسے کہوں آپ سے کہ اپنے بچوں کا نام رکھیں حجاج؟ بڑا مشکل ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہو سکتا ہے بعض ممالک میں فائدہ ہو جائے، وہ الگ بات. فائدہ دیکھ کے مت رکھیے گا، مگر یہ کربلا کے شہید کا نام دیکھ کے رکھیے گا اگر رکھیں تو. اس نام میں خرابی کوئی نہیں ہے. بڑی آسان سی مثال آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں ہارون اچھا لفظ ہے برا لفظ ہے؟ جی اچھا لفظ ہے، پکی بات ہے. اگر ہارون اچھا لفظ ہے تو 7ویں امام کے قاتل کا نام کیا ہے؟ اور میں ہمیشہ جب بھی کبھی یہ تذکرہ کرتا ہوں مجھے علامہ جوادی علی اللہ مقام یاد آتے ہیں. ان کی ایک ربائی ہے، پیش کروں آپ کی خدمت میں. کہتے ہیں کہ دنیا کا امن لوٹ کے مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے. ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے. تو صفِ انبیاء میں ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں، خود نبی بھی اور موسیٰ علیہ السلام رسول کے وصی بھی. اور یہاں دیکھیے ائمہ میں تو 7ویں امام کے قاتل کا نام کیا ہے؟ ہارون رشید. تو رشید بھی نام رکھ لیتے ہیں اور ہارون بھی رکھ لیتے ہیں، تو حجاج کی برائی کیا ہے پھر؟ حجاج کربلا کے شہیدوں میں سے. ابن مسروق الجعفی، جعفی نہیں ہے، پیش کے ساتھ
آئیے آج بات کو مکمل کریں. 2 زیارتیں ہیں، ایک زیارت رجبیہ اور ایک زیارت نہیہ، جس میں آپ کا نام لیا گیا. باقاعدہ امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کا نام لیا. اور ہو سکتا ہے جب یہ نام آپ رکھنا شروع کریں گے تو نام کا تلفظ زبان پر آئے گا. یہ کون شخص ہیں؟ کہ یہ وہی ہیں جو چلے ہیں کوفے سے. یہ مولائے کائنات کے شیعوں میں سے، اور مولائے کائنات کے ایسے شیعوں میں سے کہ جو مولا سے بڑے مخلص تھے. جب سنا کہ مولا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، انہوں نے کوفہ چھوڑ دیا. کہتے ہیں یہ امام سے پہلے پہنچ گئے یا امام کے ساتھ ساتھ پہنچے یا امام کے مکے پہنچنے کے بعد فوراً پہنچ گئے. کوفے سے مکہ، مدینے سے مکہ، امام پہنچے، غلام پہنچا. اللہ، انتظار نہیں کیا کہ جب آ رہے ہیں تو یہیں مل لیں گے بھیا، اتنا دور کون جائے، سخت گرمی ہے. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ تھا جب امام شہید کیے گئے تھے. ہو سکتا ہے صحیح ہو. اکتوبر کی 12 تاریخ 680 سنہ عیسوی بیان کیا جاتا. ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے جون کا مہینہ ہو. لیکن اتنی شدید گرمی میں، مطلب اس کے قریب کے بعد یہ پہنچے مکے. اکیلے گئے تھے یا کہتے ہیں ان کا غلام تھا جس کا نام تھا مبارک، ساتھ گیا تھا. یہ بڑے بہادر انسان تھے، اور بہادر انسان کے ساتھ ساتھ ان کی گلے کی آواز بڑی خوبصورت تھی. اور اسی لیے امام نے ان کا انتخاب کیا اپنے مؤذن کے طور پر. وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی، ورنہ اذان کیا ہے، مؤذن کسے کہتے ہیں، وہ الگ بحث ہو جائے گی. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ کوفے کے شاعر امام پہ کب قربان ہوئے. آج مؤذن کی بات کر رہا ہوں. یہ مؤذن ہے. مؤذن تھے کہ نہیں تھے، مگر امام نے اپنے لیے ان کو مخصوص کر دیا. اے حجاج، اب تم اذان کہو گے. مکے سے لے کر کربلا تک، یعنی کہ 8 ذی الحج سے سمجھ لیجئے، اور 10 محرم کی ظہر کی نماز تک، سوائے ایک نماز کے، باقی ساری نمازوں کی اذان حضرت حجاج نے کہی ہے. اور یاد رکھیے، جو حسین کا مؤذن بنے عام انسان نہیں ہوگا. جیسے ختمی مرتبت کے مؤذن سید المؤذنین حضرت بلال، کہ اگر اذان نہ دیں تو صبح کی نماز کا وقت ظاہر ہی نہ ہو. وہ رسول کے مؤذن، یہ جان رسول کے مؤذن. ان کی اہمیت پہ غور کیجیے گا. یہ آسان منصب نہیں ہے. ہر کس و ناکس کو مؤذن معصوم نہیں بناتے ہیں. جو پیسے لے کے اذانیں دینے لگے، جو بادشاہوں کے دربار میں سات سلام کر کے اذانیں دینے لگے، امام کسی ایسی کچی شخصیت کو اپنا مؤذن نہیں بنا سکتے. مؤذن وقت شناس بھی ہو اور امام وقت شناس بھی ہو. اور یہ کمال تھا حجاج کے اندر. امام کے ساتھ ساتھ چلے. البتہ جب منزل ذو حسن پر ملاقات ہر کے لشکر سے ہوئی، اس وقت بھی نماز ظہر اثر کے لیے حضرت حجاج ابن مسروق نے اذان کہی. قافلہ وہاں سے آگے بڑھا. جب پہنچے منزل قصر بنی مقاتل پر،
تو ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا امام نے، کسی مسافر کا خیمہ تھا. سوال کیا خیمہ کس کا ہے؟ کہ یہ عبید اللہ ابن حر کا خیمہ ہے. عبید اللہ ابن حر، اور یہ اتفاق سے ان کے ہی قبیلے کے ہیں، الجوفی مزہجی المرادی. امام نے ان کو اپنا سفیر بنایا. جاؤ حجاج، روز سب کو خدا کے لیے بلاتے ہو، آج اسے بلاؤ حسین کے لیے. چلے، ان کا قبیلے کا بھائی ہے نا، بھائی بند کہہ لیجئے. ملاقات کی اس سے، وہ کہنے لگا میں معذرت خواہ ہوں، میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں جان نہیں دے سکتا کہ میں دیکھ کر آ چکا ہوں کوفے میں اتنا بڑا لشکر کہ حسین کا بچنا ممکن نہیں ہے، اور جو حسین کا ساتھ دے گا اس کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اور میرا نفس مرنے پہ تیار نہیں ہے. کر لی معذرت، واپس آ گئے، امام کو رپورٹ کیا. امام خود اٹھے، فرمائے ہم خود ملنا چاہتے ہیں. عبید اللہ ابن حر کہتا ہے میں خیمے کے دروازے پر کھڑا تھا، دور سے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، اتنا حسین چہرہ تھا میرے مولا، آپ کی ریش مقدس کے بال ہوا میں ہل رہے تھے اور ایسے چمک رہے تھے جیسے تازہ تازہ خضاب کیا ہو مولا نے. کہتا امام میرے خیمے کے اندر آ گئے، مجھے آ کر دعوت حق دی، اور جب اس نے اپنے طور پہ کہا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کہیں اور نکل جائے گی، حالات صحیح نہیں ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہوگا. امام فرمایا تم مجھے نصیحت کرتے ہو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میری آخری آواز بلند ہو اور تم سن کر مدد نہ کرو، تم یہاں سے نکل جاؤ. تم نے مجھ کو خیر خواہی کا جملہ عطا کیا نا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی میری آواز کو سنے گا، مدد نہیں کرے گا، خدا اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ کہتا ہے مولا سے کہ میرا گھوڑا بڑا اچھا ہے، ساتھ لے جائیے. امام فرماتے ہیں جب تم نہیں آنا چاہتے تو تمہارے گھوڑے کو ہم لے کر کیا کریں گے. ہائے زہرا کا لال. رونے والو، 10 محرم کی تاریخ قیامت کی تاریخ تھی، اور چونکہ مجھے شہید کا تذکرہ مکمل کرنا ہے تو مصائب سے پہلے 2 جملے، تاکہ آج کی مجلس ایک شہید کوفی کی مکمل ہو جائے. یہ کوفے کے رہنے والے خالص شیعہ ہے. کہتے ہیں ان کا غلام بھی ساتھ شہید ہوا، وہ الگ بات، اس کا نام تھا مبارک. میں نے بہت تلاش کیا مگر اس کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے. حجاج امام کی خدمت میں آئے اور امام سے اذن جہاد طلب کیا. امام نے دعا دے کے روانہ کیا. یہ واحد شہید ہے کہ جو آدھی شہادت میں واپس آیا ہے. زخمی ہو گئے تھے اور کہتے ہیں 25 افراد کو ہاتھوں سے قتل کر کے آئے تھے. یہ بات شاید اتنا آسان نہ ہو. میں مثال دیتا ہوں بڑی عجیب سی. کسی قصاب سے پوچھئے جو جانور ذبح کرتا ہے کہ 25 گلے کاٹنے کے بعد تھکان کیسی ہوتی. 25 جیتے جاگتے انسان مار کر آئے تھے. یہ نصف جہاد کے اندر زخمی تو ہوئے تھے، خون چہرے سے بہتا تھا. امام کی خدمت میں آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جان کو آپ پہ قربان
کیا ہے آپ کو ہادی اور مہدی سمجھتا ہوں، اور آج تو میں آپ کے نانا سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں ان کے 4 جملوں کا، اور پھر آپ کے بابا سے ملاقات ہوگی کہ جو علی ہیں اور نبی کے وصی ہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہم بھی ان سے ملاقات کریں گے، مگر تمہارے بعد۔ کہتا ہے مولا میں جا رہا ہوں، صرف اپنا یقین سمجھانے آئے تھے، مولا میرا یقین صحیح ہے نا؟ اور امام نے ایسی تائید کی ان کی کہ فرمایا تم آگے آگے چلو، جیسے کوئی مؤذن امام کے آنے سے پہلے اذان کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں واپس جا کر پھر 25 افراد کو مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا مؤذن کربلا کے میدان میں دم توڑ گیا۔ لیکن میں کہوں گا مولا ایک مؤذن تو یہ تھا جو مکے سے ساتھ تھا، ایک مؤذن اور ہے، وہ ایسا مؤذن ہے کہ جس کا انتخاب مولا حسین نے بس ایک اذان کے لیے کیا تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی صدائے گریہ بلند ہوئی، سیدہ آپ سے راضی ہوں، 18 برس کی وہ بھی تھیں اور 18 برس کے یہ بھی تھے۔ امام نے بس فجر کے اذان کے لیے 10 محرم کے دن فرمایا حجاج آج آپ اذان نہیں دیں گے فجر کی۔ فرمایا بیٹا علی اکبر آج تم اذان دے دو۔ اکبر کی وہ آخری اذان تھی۔ اللہ اکبر، سیدانیوں میں قیامت کا سما تھا۔ وہ 10 محرم کو دن شروع ہوا اکبر کی اذان سے اور مکمل ہوا حسین کے سجدے پر۔ لیکن عزیزو، اکبر سے بڑا پیار تھا مولا کو، اتنا پیار تھا کہ اکبر جب گئے میدان کربلا میں تو حسین پیچھے پیچھے چلے۔ اتنا پیار تھا کہ امام کا سر مقدس تن سے جدا ہو گیا، اکبر کا پیار ختم نہیں ہوا۔ ہائے غربت حسین۔ کہتے ہیں راہ کوفہ اور راہ شام میں ایک مقام ایسا بھی آیا تھا کہ جہاں یہ دیکھا لشکر یزید کے بعض سپاہیوں نے کہ سر حسین کی عجیب کیفیت ہے، سر حسین نو کے سنا پر بھی ادھر مڑ جاتا ہے یا اکبر کے سر کو موڑا جائے، اور یہ انہوں نے آزمایا۔ اکبر کے سر کے نیزے کو وہاں لے گئے، امام کا سر وہاں مڑ گیا، وہاں سے گھما کے یہاں لے گئے، امام کا سر نو کے سنا پر۔ رونے والوں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس سر گھومنے کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ نیزہ ایسے سر کے اندر پیوست کیا گیا تھا کہ گھومنے کا امکان نہ تھا۔ میرے مولا کا سر اکبر کی محبت نے اس کے بعد بھی گھوم جاتا تھا۔ ظالموں نے جب محبت حسین کو مشاہدہ کیا تو بجائے اس کے کہ باپ کے سامنے بیٹے کا سر رکھتے، اذیت پہنچانے کے لیے اکبر کے سر کو نیزے سے اتارا اور اتار کے صندوق میں بند کر کے رکھ دیا۔ سر حسین اب کبھی دائیں گھومتا تھا، اکبر کا سر دکھائی نہیں دیتا تھا، کبھی بائیں گھومتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، ایسے میں لشکر یزید تو عیش و عشرت کی تباہ کاریوں مصروف ہوا، اور جب شراب پی کر نشے کی حالت سے باہر آئے تو دیکھا کہ سر حسین نو کے سینہ پہ نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کس نے حملہ کیا، کون کب لوٹ کے لے گیا۔
اس کا جواب نہ تھا. کیا بتائیں گے ابن زیاد کو, کیا سمجھائیں گے یزید کو؟ اٹھایا تازیانہ, سید سجاد کے پاس آئے, مارنا شروع کیا. امام سے کہتے تھے بتاؤ بابا کا سر کہاں چلا گیا؟ امام فرماتے تھے ظالموں اتنا بتا دو میرے بھائی اکبر کے سر کو کہاں رکھا ہے؟ جہاں اکبر کا سر ہوگا وہیں حسین کا سر ہوگا. اب جو صندوق کھولا گیا عجیب منظر تھا, اکبر کے سر کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر. واہ مصیبت ہاں, یہ باپ کا انداز ہے اور وہ ماں کا انداز ہے. ایک عیسائی عورتیں چھت پر بیٹھی ہیں, جب اکبر کے سر کو دیکھا, یاد رکھیے اکبر کے سر کو قاتل نے دھویا تھا پانی سے, خون کو صاف کیا تھا, مٹی کو صاف کیا, زلفیں سنواری تھی. اکبر کے سر کو دیکھا, عیسائی عورتوں نے بے ساختہ نکل گیا, خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو. یہ جملہ سننا تھا. جناب لیلا نے فریاد کی, اے عورتوں تمہارا کیا بگاڑا, کیوں اس جوان کی ماں کو مرنے کی دعا دیتی ہو؟ ان عورتوں نے عرض کی کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, ہم تو غیر مذہب کے لوگ ہیں, لیکن ہم بھی تو ماں کا دل رکھتے ہیں. ارے ہم سے غیر ہو کے نہیں دیکھا جا رہا, ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, آگے آگے اکبر کا کٹا ہوا سر, پیچھے پیچھے ماں کا کھلا ہوا سر. ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار شہزادے علی اکبر کا واسطہ, اس کا واسطہ جس کی لاش کو امام سجاد نے بابا کے پہلو میں لٹایا, اس کا واسطہ اے خدا جس کے خون سے جناب زینب کی چادر رنگین ہو گئی, اس کا واسطہ پروردگار کہ جسے مڑ مڑ کے سر حسین دیکھتا رہا, اس کا واسطہ ہمارے جوانوں کے اخلاقیات کی حفاظت فرما, ہمارے جوانوں کے عقائد حقہ کی حفاظت فرما, ہمارے جوانوں کے اعمال صالحات کی توفیقات عنایت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مشکل دور ہے, علی اکبر کی اذان کا واسطہ ہمارے جوانوں کو نماز کا شرف عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.